جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اوجے ظہور، ایسوسیٹ سیکرٹری ہیں پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹورنامنٹ جس کے لیے ہم لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، سارے دوستوں کے ہم لوگوں نے انٹرویوز کیے. اتفاق سے یہ اس دن بہت بیزی تھے. ہی از دا چیف آرگنائزر فار نہ صرف یہ جو انٹرنیشنل فیبا کا کورس ہوا ہے ریفریز کا، بلکہ یہ جو نیشنل لیول کی ڈویژنل چیمپئن شپ ہوئی ہے اس کے بھی یہ چیف آرگنائزر تھے. تو میں چاہوں گا کہ کیونکہ یہ مین ہے تو اسی لیے مجھے ان کے آفس میں بھی آنا پڑا، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جو پیوٹل رول پلے کر رہی تھی اس تمام سسٹم کے لیے، اور یہ جو ریفری کورس تھا یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم آیا. جی تھینک یو ویری مچ یار. پاکستان کے لیے آپ نے، اور خاص طور پہ باسکٹ بال کے لیے جو آپ نے اتنی بڑی خدمات دی ہیں، اس کا میں ذاتی طور پہ بڑا مشکور ہوں بینگ اے باسکٹ بالر. اور میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑی سی تفصیل بتائیے کہ جو فیبا کا جو ریفری کورس ہوا ہے اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل بتا دیجئے. کتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ کورس پاکستان میں کیسے آ گیا؟ کیونکہ ہم لوگ تو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، 30-40 سال تو ہمیں بھی کھیلتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے ہو گئے باسکٹ بال کو، کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. شاہد بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرے ویوز کو پبلک کر سکیں. دوسری یہ کہ یہ جو فیبا کا ریفریز کورس ہوا ہے، قطر میں ایک انٹرنیشنل ریفریز ورکشاپ ہوئی تھی اس سال کے شروع میں، اور مجھے وہ ریفری ورکشاپ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. میں وہاں دیکھ کر آیا کہ باسکٹ بال آفیشیٹنگ ہمارے لیول آف آفیشیٹنگ سے بہت زیادہ آگے جا چکی ہے. تو میں نے اس آئیڈیا کو پریزنٹ کیا پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کو کہ ہمیں اسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. میں شکر گزار ہوں پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کا، خالد بشیر صاحب کا، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے بریگیڈیئر منصور کا، کہ انہوں نے اس بات کو انکریج کیا، اور ہم نے فیبا ایشیا سے رابطہ کیا کہ ہم اس طرح کی ورکشاپ کروانا چاہتے ہیں. فیبا ایشیا نے بہت جنرسلی ہمیں یہ ورکشاپ الاٹ کی، اور ایک انٹرنیشنل ریفری انسٹرکٹر جن کا نام عبد الکریم شکیب ہے اور ان کا تعلق بحرین سے ہے، ان کو اپوائنٹ کیا کہ وہ پاکستان آئیں اور ہمارے ریفریز کو ٹرین کریں. اپنی نوعیت کی پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی ورکشاپ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے فیبا کے کلینکس ہوتے رہے جو کہ ایک ڈفرینٹ ماڈل پہ ہوتے ہیں. ورکشاپ ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے. اس میں ریفریز کو رولز ریگولیشنز کی بجائے 3% آفیشیٹنگ میکنزم، انڈیویجول آفیشیٹنگ ٹیکنیکس، اور آن گراؤنڈ کیسے ریفریز نے پرفارمنس دینی ہے اس پہ ٹرین کیا جاتا ہے. ہم نے پاکستان سے تمام ڈویژنس کو، تمام ایفیلیٹڈ یونٹس سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے بندے بھیجیں، اور ہمارے پاس تقریباً 70 کے قریب نامینیشنز آئیں. ان میں سے 38 لوگوں نے یہ ورکشاپ اٹینڈ کی، جس میں کچھ سینئرز بھی تھے، 20% کے قریب پرانے سینئرز بھی تھے، لیکن 80% ینگ لاٹ تھی جو کہ آفیشیٹنگ میں نئے ہیں. اور انہوں نے 2 روزہ لوکل ورکشاپ اٹینڈ کی جس میں ہم نے ان کو انیشلی ٹرین کیا، اور اس کے بعد 3 روزہ انٹرنیشنل ورکشاپ جو کہ فیبا نے ہمیں الاٹ کی تھی وہ اٹینڈ کی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ایک چیمپئن شپ رکھی، جس میں جو فیبا کے ریفری انسٹرکٹر تھے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں 2 دن اپنا وزٹ ایکسٹینڈ کریں اور ہمارے ریفریز کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں اور ان کو لائیو فیڈ بیک دیں. میں اسی کی طرف آ رہا تھا اوج کہ آپ نے جو یہ 7 ایونٹ رکھا ہوا تھا باسکٹ بال کا، یہ بہت اچھی پریکٹس تھی ان ریفریز کے لیے بھی، اور یہ کہ آپ جیسے ہی ایک سینسیبل پرسن کی میرے خیال سے اختراع ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. انٹرنیشنل بھی میرے خیال سے ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے ریفریز اسی وقت پیوریفائی ہوئے ہوں گے، اسی وقت اس نے مینٹور نے اسے انسٹرکشنز دی ہوں گی. تو مجھے یہ بتائیے یہ جو ٹورنامنٹ ساتھ تھا اس میں کتنی ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ جو اس میں اس ٹورنامنٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے؟ کیونکہ باسکٹ بال میں تو پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں. جی شاہد بھائی، اس ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ 8 ٹیمیں مختلف کوالیفائنگ راؤنڈ سے ہو کر اس نیشنل لیول پہ پہنچی تھیں. ان ٹیموں میں لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، پشاور،
فیصل آباد، ہزارہ، گجرانوالہ اور راولپنڈی ڈویژنس کی ٹیموں نے حصہ لیا. یہ ساری ٹیمیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اپنے اپنے کوالیفائنگ راؤنڈ سے کوالیفائی کر کے جیت کے اوپر آئی ہیں، اور یہ بہت بہترین کمپٹیشن تھا اس پرسپیکٹو سے بھی کہ یہاں پہ ٹرینڈ ریفریز کام کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایک اچھی انوائرمنٹ پرووائڈ کی اس ایونٹ کو اور کامیاب بنانے میں. سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہمارے پارٹیسپینٹس کا تھا. بہت شاندار میچز دیکھنے کو ملے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان میں باسکٹ بال کو بہت مسائل ہیں، تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہم نے پاکستان اسپورٹس بورڈ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کریں. پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کی. ہم نے رہائش کے لیے پاکستان اسپورٹ بورڈ سے بات کی، انہوں نے کہا رہائش حاضر ہے. جتنے بہترین طریقے سے یہ ایونٹ ہوا ہے اور جتنی آسانی سے یہ ایونٹ کروایا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میرے خیال سے بہت عرصے بعد کسی باسکٹ بال کے میچز کو میں نے خود بیٹھ کے دیکھا. میں بہت زیادہ بے چین ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے، اور خاص طور پہ جب سے آپ نے اس میں ڈفرینٹ چیزوں کو انڈکٹ کیا، تو فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان کی باسکٹ بال انشاءاللہ دوبارہ سے نہ صرف پرانے وقتوں کو یاد لوگ کریں گے، بلکہ یہ مثالی دن بنیں گے. اور میری خواہش تھی کہ آپ ان دنوں میں اس وقت مجھے مل جاتے، لیکن آپ بہت زیادہ بیزی تھے، اور دیٹس وائی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سا فیوچر کا بھی بتا دیجئے کہ آفیشیٹنگ میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آنے والی جو چیمپئن شپس ہیں وہ کون سی ہیں، تاکہ اب پبلک بھی چاہے گی کہ وہ آپ کے ان ایونٹس کا انتظار کرے، کیونکہ اتنے خوبصورت ایونٹس اگر باسکٹ بال کے پاکستان میں ہوں گے تو میرے خیال سے لوگ جانا شروع ہو جائیں گے، دیکھیں گے لوگ. شاہد بھائی، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. ہم نے اس ایونٹ پہ اپنے کچھ ینگسٹرز کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں. اس میں بحریہ یونیورسٹی، فاسٹ یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ باسکٹ بال کھیلتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے فیبا کا الیکٹرانک ڈیجیٹل سکورنگ سسٹم متعارف کرایا، اور تمام سکورنگ ایک لیپ ٹاپ پہ ڈیجیٹلی ہوئی، جس میں کوئی پیپر ورک شامل نہیں تھا. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سکور بورڈ، ٹائم ریکارڈنگ سسٹم، 24 سیکنڈ کا سسٹم، وہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا، اور وہ بہت سکسیزفلی ہم نے کنڈکٹ کیا. اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ان تمام ینگسٹرز کا جنہوں نے پہلے ہمارے ساتھ ٹریننگ کی اور اس کے بعد انہوں نے اس سسٹم کو آپریٹ کیا. جہاں تک بات ہے آئندہ کے ایونٹس کی، تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس سال کا آخری ایونٹ نیشنل چیمپئن شپ فار مین انشاءاللہ نومبر میں لاہور میں منعقد ہوگی، جس میں پاکستان کے 5 ٹاپ ڈپارٹمنٹ اور پاکستان کی 5 ٹاپ ڈویژنز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اس ایونٹ کے اختتام کے بعد ہمارے اگلے سال کا کیلنڈر ترتیب دیا جائے گا، جس میں نیشنل چیمپئن شپ فار ویمن، انٹر پروونشل چیمپئن شپ فار مین اینڈ ویمن، انٹر ڈویژن گریڈ اے، گریڈ بی، گریڈ سی، انٹر ڈپارٹمنٹل باسکٹ بال چیمپئن شپ اور گرینڈ نیشنل چیمپئن شپ شامل ہیں. اس کے علاوہ پاکستان ٹیم نیکسٹ ایئر 2 انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرے گی. ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے اپ کمنگ 6th ایشین انڈور گیمز، جس میں پاکستان ٹیم کی نامینیشن جا چکی ہے، اور انشاءاللہ نیشنل چیمپئن شپ کے فوراً بعد اس کا کیمپ لگا دیا جائے گا. دوسرے ایونٹ ایک ساؤتھ ایشیا کا ایونٹ ہے، جس کے لیے نیکسٹ منتھ ایک میٹنگ ہے جو مالدیپ میں ہو رہی ہے، اور اس میں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کو کون سا ایونٹ الاٹ کیا جائے گا. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ جس میں کم سے کم 5 سے 6 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس کو پاکستان میں لے کر آئیں، تاکہ ہم اپنی کیپیبلٹیز کو بڑھا سکیں، انٹرنیشنل ٹیموں کے ساتھ کھیل کے ہم اپنا معیار بہتر کر سکیں، اور ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے پاس کتنا اچھا ٹیلنٹ ہے، اور ہم ایک باسکٹ بال کی بہتری کی طرف ایک قدم اور بڑھائیں. تھینک یو ویری مچ اوج. میری دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، باسکٹ بال کے لیے، باسکٹ بال کی ترقی کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ جنریشن کے جتنے مواقع دیے جائیں گے،
اتنا ہی بہتر انداز میں باسکٹ بال آگے بڑھے گی. اور میں مشکور ہوں آپ کے ٹائم کا بھی کہ آپ نے خاص طور پہ اپنے آفس میں اس چیز کو ارینج کیا. اور مجھے امید ہے کہ آپ نیکسٹ بھی میرے ساتھ یہ گپ شپ لگاتے رہیں گے. شاہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور ہمارا پیغام جو ہے باسکٹ بال فیملی کا پیغام وہ پاکستان تک آپ پہنچائیں گے. ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں آپ کے. تھینک یو. بائے بائے.